بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ کہانی ہے چین کی ایک نوجوان عورت کی جس کے دو معصوم خوبصورت بچے ہوتے ہوئے بھی ایک ماں کو اس کی ممتا سے دور کر دیا گیا۔ اس کا شوہر جانوروں کی کھالیں قصابوں سے لے کر انہیں صاف کرتا اور موچیوں کو بیچ دیتا۔ اس زمانے میں لوگ گوشت کی بجائے سبزیاں اور دالیں وغیرہ زیادہ کھاتے تھے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، مہینے میں صرف ایک آدھا جانور ہی ذبح کیا جاتا تھا۔ اس طرح اس شخص کو بہت کم آمدنی ہوتی تھی اور وہ اپنی بیوی اور ایک بچے کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا تھا۔ اس نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کئی ایک کام بھی کیے، مگر صورتحال میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہر مہینے اسے تھوڑے بہت پیسے قرض کے طور پر لینا ہی پڑتے۔ قرض پر تھوڑا بہت سود بھی دینا ہوتا تھا۔ جب ہر مہینے قرض لیا جانے لگا تو سود کی رقم ملا کر اس پر قرضے کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ چند ماہ کے بعد لوگوں نے اسے قرضہ دینا بھی بند کر دیا۔ اس صورتحال میں اس کی بیوی اور ایک پیارا سا بچہ اکثر بھوکے رہنے لگے۔ اس سے یہ سب کچھ دیکھا نہ جاتا تھا۔ وہ غم سے بے حال ہو جاتا تھا اور غم دور کرنے کے لیے اس نے نشہ شروع کر دیا۔ قرض دینے والوں نے قرض واپس لینے کا تقاضا شروع کر دیا، مانو جیسے پریشانیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ پھر ایک دن راستے میں اسے ایک عورت ملی۔ وہ اسے کہنے لگی، تم قرض کی فکر نہ کرو، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ وہ بولا، کیسا انتظام؟ وہ عورت بولی، بیوی اور بچوں کو بھوکا مت مارو، وہ تمہاری قانونی بیوی ہے، اسے گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ، ادھر تو وہ بھوکی مرتی رہے گی۔ وہ بولا، میں آخر کیا کروں؟ اس نے کہا، ایک 50 سالہ ذمہ دار ہے، وہ شادی شدہ ہے، مگر کئی برسوں بعد بھی وہ بے اولاد ہے۔ وہ ایک بیوی کرائے پر لینا چاہتا ہے چند سالوں کے لیے۔ اگر بچہ ہو گیا تو 3 سال، ورنہ 5 سال کے لیے اسے وہاں رہنا ہوگا۔ اس کے لیے 5 لاکھ روپے 1 سال کے لیے ملیں گے۔ نشئی نے سنا اور اس کا جسم درد سے کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لمبی خاموش دھار بہنے لگی، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن حالات سے مجبور تھا۔ اس نے کسی طرح اپنی بیوی کو منایا۔ وہ جوان عورت صرف اس وجہ سے مان گئی کہ وہ اپنے پیارے سے بچے کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صبح روانگی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام چنگ تھا، سینے سے لگایا اور بولی، میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، 3 سال کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، بولا مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، لیکن وہ بے بس تھی۔ اگلے روز وہ ذمہ دار کے گھر پہنچی۔ ذمہ دار نرمی سے پیش آنے والا شخص تھا اور اس کے چہرے سے مہربانی ٹپکتی تھی، لیکن اس کی بیوی خاصی چالاک اور بدلحاظ عورت تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا۔ نئے گھر کی زندگی نے پرانے گھر کی یادوں پر گرد ڈال دی۔ کبھی کبھی نوجوان عورت کو اپنا بچہ یاد آتا تو وہ کسی کونے میں منہ لگائے رو لیتی۔ یہ نہ ہو سکا کہ وہ اپنے بچے کو بھول جاتی۔ نوجوان عورت کا جسم تو ذمہ دار کے گھر پر تھا، مگر اس کی روح ہمیشہ اس کے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 سال بعد نوجوان عورت کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ماں سے محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر ان کی جدائی کے دن اتنے ہی قریب آتے جا رہے تھے۔ 3 سال پورے ہوتے ہی نوجوان عورت کو ذمہ دار کے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ نوجوان عورت سخت تکلیف میں تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی ہو۔ ایک ذمہ دار سے پیدا ہونے والا لی اور دوسرا چنگ، وہ دونوں سے الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ آخرکار 3 سال پورے ہو گئے۔ لی ماں سے چمٹا ہوا تھا۔ جب ذمہ دار کی بیوی نے اسے زبردستی اس سے چھین لیا تو وہ زور زور سے چلانے لگا۔ نوجوان عورت نے درخواست کی کہ اسے دوپہر تک ٹھہرنے دیا جائے، لیکن ذمہ دار کی بیوی نے کہا، اپنا سامان جلدی باندھو اور چلتی بنو۔ نوجوان عورت نے اپنے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور گھر کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ اسے لی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پورا راستہ یہ آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ شام کو نوجوان عورت اپنے گاؤں میں پہنچی۔ اس کا چہرہ خزاں کے پتوں کی طرح زرد اور بوسیدہ تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بے مقصد نظروں سے تنگ گلی میں کھڑی بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کو اجنبیوں کی طرح دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی ادھر کھڑے کسی بچے سے اس کا پتہ پوچھے گی۔ بچے شور مچاتے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ان میں اس کا اپنا بچہ چنگ بھی تھا۔
जो एक दरख्त के तने के साथ लगा। ये सब कुछ देख रहा था। नौजवान औरत ने अपने बच्चे को देखा। उसकी बेमकसद घूमती नजरों में चमक पैदा हो गई। उसने सोचा, वही नाक नक्शा जो मैं 3 बरस पहले छोड़ कर गई थी, जरा दुबला हो गया है। मेरे बच्चे। नौजवान औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बड़ी हिम्मत करके उसे पुकारा, चंग। उसके बच्चे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। नौजवान औरत ने उसे बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वो बच्चा उसे हैरत से देखता रहा। कहते हैं चीन के एक गांव में बुढ़िया रहती है जो किसी से बात नहीं करती, सिर्फ अपने आप से बातें करती है या अपने कंधों पर चिपके 2 गुड्डों से बातें करती है।